فرمایا گیا. کسی موقع پر کہا گیا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ. کسی مقام پہ کہا گیا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. کسی مقام پہ کہا گیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اس طرح سے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر درجنوں جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو اپنی اطاعت، رسول کی اطاعت اور صالحین کے ساتھ چلنے کا حکم دیا. ان کی پیروی، ان کی اطاعت، ان کی باتوں کو ماننا، ان سے محبت کرنا، ان کے ساتھ ساتھ چلنے کا پروردگار عالم نے ہمیں حکم دیا. یہ تو قرآن کی بات ہوئی. اب رسول اللہ کی طرف آ جائیے. قرآن نے تو جو کہنا تھا کہہ دیا، واضح لفظوں میں بتا دیا اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اولو الامر کی اطاعت کرو. اللہ کے کلام نے بتا دیا مومنین کے راستے پر چلو. باقاعدہ لوگوں کے ساتھ ہمیں رہنے کا حکم دیا. اب اللہ کے رسول کی تعلیم کی طرف آئے. سرکار کی حدیث کو اگر اکٹھا کیا جائے جو سرکار نے ہمیں امت مسلمہ کو نیکوں کے ساتھ، اچھوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، اکابرین کے ساتھ، مجتہدین کے ساتھ جو رہنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اگر ان تمام کو جمع کیا جائے تو ایک دفتر بن جائے گا. چند حدیثیں آپ جان لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی. میں تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی اہل بیت. ان دونوں کو تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. ایک موقع پر اللہ کے نبی کی کہا ترکت فیکم الامرین کتاب اللہ و سنت نبی. میں تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی سنت کو. اسے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. ایک موقع پر فرمایا علیکم بسنتی و سنتی خلفائے راشدین. تم پر میرا طریقہ اور خلفائے راشدین کا طریقہ لازم ہے. ایک موقع پر فرمایا اتخذوا من بعدی ابی بکر و عمر. میرے بعد ابو بکر و عمر کی پیروی کرنا. ایک موقع پر فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا وہ جنتی ہوگا. اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صحابہ کے ساتھ جوڑا، کبھی اہل بیت کے ساتھ جوڑا، کبھی قرآن کے ساتھ جوڑا، کبھی سنت کے ساتھ جوڑا، کبھی ابو بکر و عمر کے ساتھ جوڑا، کبھی حسنین کریمین کے ساتھ جوڑا، کبھی مولا علی شیر خدا حیدر کرار کے ساتھ جوڑا، کبھی مجتہدین امت کے ساتھ جوڑا. اگر احادیث مصطفیٰ کا مطالعہ کیا جائے تو آپ حیران ہو جائیں گے. سرکار کا ارشاد ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اتبعوا السواد الاعظم فانه من شذ شذ فی النار. بڑی جماعت کی پیروی کرو. الگ جاؤ گے تو الگ جہنم میں ڈالے جاؤ گے. اللہ کے نبی نے ایک گروہ کی پیروی کرنے کا ہمیں حکم دیا، ایک جماعت کے ساتھ ہمیں چلنے کا حکم دیا، صالحین کی پیروی اور ان کے پیچھے پیچھے چلنے کا حکم دیا. میں آپ کو ایک عظیم بات عرض کرنا چاہوں گا. قرآن کی بات آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی. اب صحابہ کی تعلیم کی طرف آؤ. اللہ کے نبی کے صحابہ نے بھی یہی کام کیا کہ اپنے بعد والوں کو جوڑنے کی کوشش کی کہ قرآن کے ساتھ جوڑو، رسول اللہ کے ساتھ جوڑو اور مجتہدین امت کے ساتھ جوڑو. جو لوگ امت کے مجتہد ہیں ان کی پیروی کرو، ان کی اتباع کرو، ان کی باتوں کو مانو. ان کے فیصلے کو سارے لوگ قبول کر لیا کرتے تھے. اگر آپ اس زمانے کا جائزہ لیں گے تو اس میں مولا علی، حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حضرت ثابت اور دیگر اجلہ صحابہ کرام موجود ہیں. یہ مجتہد صحابہ ہیں. حضرت عائشہ بھی اس کے اندر ہے، حضرت معاذ بن جبل بھی اس کے اندر ہے، عبداللہ ابن مسعود بھی اس کے اندر ہے، عبداللہ ابن عمر بھی اس کے اندر ہے، عبداللہ ابن عباس بھی اس کے اندر ہے. یعنی وہ حضرات ہیں کہ ان کے علم کو لوگوں نے قبول کیا، ان کے فیصلے کو لوگوں نے تسلیم کیا. لوگوں نے یہ مانا کہ اللہ کے رسول کی بات کو سمجھنے والے ہم میں سب سے زیادہ یہی ہیں، قرآن کو سمجھنے والے ہم میں سب سے زیادہ یہی ہیں، ارشاد رسول کو، منشأ مصطفیٰ کو، فرمان مصطفیٰ کو زیادہ گہرائی سے جاننے والے یہی لوگ ہیں. لہٰذا ان تمام لوگوں نے ان لوگوں پر اعتماد کیا، بھروسہ کیا، ان کے فیصلے کو قبول کیا. مشہور حدیث پاک ہے، مشہور روایت ہے، اس لیے عرض کر
کر رہا ہوں. دیکھو اللہ کے رسول سے سنا تو بہت سے لوگوں نے مگر سمجھا سب نے نہیں ہے. اس لیے کہ سمجھنا ایک الگ چیز ہے, سننا ایک الگ چیز ہے. سن کر کے یاد کر لینا ایک الگ چیز ہے اور بات کو سمجھ کر کے دل میں اتار لینا ایک الگ چیز ہے. اللہ کے رسول سے سارے لوگوں نے سنا مگر بہت سی ایسی باتیں تھیں جو خاص لوگوں نے سمجھا, سارے لوگ سمجھ نہیں پائے. اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ بیان کیا, وعظ کیا اور وعظ کرتے کرتے فرمایا سارے صحابہ بیٹھے ہیں, حضرت علی بھی بیٹھے ہیں, عثمان بھی بیٹھے ہیں, عمر بھی بیٹھے ہیں, بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہیں. اب حضور کا بیان ہو رہا ہے. حضور نے بیان میں کہا اے میرے صحابہ, ایک شخص ایسا ہے اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو دنیا میں رہے اور چاہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. ایک شخص ایسا ہے اللہ نے اسے اختیار دے دیا ہے کہ وہ چاہے تو بھی دنیا میں رہے اور چاہے تو رب کی بارگاہ میں چلا جائے. سارے لوگوں نے یہ بیان سنا مگر کسی نے کچھ اور سمجھا, کسی نے کچھ اور سمجھا. صدیق اکبر نے بھی سن لیا تو رونے لگ گئے, آنسو نکلنے لگ گئے. صحابہ جو بغل میں بیٹھے تھے بڑا عجیب شکوہ کیا, کیا ہو گیا ہے, اس میں رونے والی کون سی بات تھی, آخر اس میں رونے والی تو کوئی بات نظر نہیں آ رہی ہے. حضور تو یہی بتا رہے ہیں نا کہ ایک شخص ہے جس کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے, چاہے تو رہے تو چاہے چلا جائے. ارے حضور کسی کے بارے میں بتا رہے ہوں گے, صدیق اکبر جو بات سمجھ گئے وہ ہزاروں بیٹھے ہوئے نہ سمجھ سکے. حضرت صدیق اکبر نے کہا جانتے ہو اللہ کے نبی جو فرما رہے ہیں اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ نبی کے انتقال کا زمانہ قریب آ گیا ہے. بات سب نے مگر سمجھنے والے خاص ہی خاص لوگ ہوتے ہیں, پڑھا سب نے مگر سمجھنے والے خاص ہی خاص لوگ ہوتے ہیں. اسی لیے صحابہ میں سے چند ایسے لوگ تھے جن کی بات کو, جن کے ارشاد کو, جن کے فیصلے کو سارے حضرات مانتے تھے. سارے معاملات میں ان کے فیصلے کو ترجیح دیا جاتا تھا, حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس کے اندر شامل ہیں. اگر صحابہ کے درمیان کوئی مسئلہ ایسا آ جاتا کہ صحابہ کی دو رائے الگ الگ بن جاتی تو یہ حضرات حضرت عائشہ کے پاس جاتے اور ان سے پوچھتے تھے کہ بتائیے اللہ کے نبی اس مسئلے میں کیا فرماتے. اگر میرے آقا اس وقت موجود ہوتے ظاہری حالت میں تو اس مسئلے پر کیا جواب دیتے. حضرت عائشہ جو جواب دے دیتی یہ سارے لوگ اسے قبول کر لیتے. یہاں سے ایک مسئلہ سمجھ میں آیا, اللہ کی اطاعت, رسول کی اطاعت اور صحابہ کی پیروی, بزرگان دین کی پیروی, جو علم میں افضل ہے ان کی پیروی, جو افقہ ہے ان کی پیروی, جو اعلم الناس ہے ان کی پیروی کرو. یہی سے بہت ساری